ائمہ حنفیہ، یعنی یہ آپ نے سنتے جانا، چونکہ پیسے تو جو نوٹ کرنا چاہیں ٹھیک ہے مختصر، تو لیکن جا کے پھر اپنا فتاوی رضویہ سے دیکھنا۔ لا سیما امام الائمہ، امام اعلم، یعنی فتاوی شامی میں آپ نے ایک امام عالم کا ذکر پڑھا ہے، تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم کا ایک لقب امام اعلم بھی لکھا ہے۔ امام اعلم رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم کہ امام بخاری کے امام و متبوع سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی نسبت شہادت دیتے ہیں کہ تمام مجتہدین امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ الفقہاء و عیال لابی حنیفہ، اس کا ترجمہ لکھا۔ تو یہ ابھی یعنی تقابل شروع کرنے لگے ہیں کہ امام بخاری جن کے پیروکار ہیں اور جن کے تابع ہیں، کون؟ امام شافعی، کہ امام بخاری کے امام، کس کی بات ہو رہی ہے؟ امام شافعی کی۔ اور امام بخاری کے متبوع کون؟ سید شافعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ تمام مجتہدین امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ تو یعنی امام بخاری سے کافی اوپر بات چلی گئی کہ امام بخاری کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب مجتہدین ان کے بال بچے ہیں۔ بخاری کا اپنے زمانے میں پایا رفیع والا، صاحب رتبہ بالا، مقبول معاصرین و مقتدائے متاخرین ہونا مسلم ہے۔ یعنی یہ ایریا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سپیشلائزیشن کا، ایک زمانے کے لحاظ سے، دوسرا علم کے دائرے کے لحاظ سے کہ کون سا فیلڈ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس میں انہیں سلام کرنا ضروری ہے۔ ایک چیز ہے حفظ حدیث، دوسرا نقد رجال، تیسرا تنقیح صحت و ضعف روایات۔ یہ تین جو میدان ہیں، ان میں امام بخاری کا اپنے زمانے میں، یعنی پھر ساتھ زمانے کی بھی قید لگائی تاکہ اس سے پہلے کا زمانہ اور ہے، اپنے زمانے میں کیا ہے؟ پایا رفیع والا، صاحب رتبہ بالا، یعنی آپ بلند و بالا مقام پر فائز ہیں، مقبول معاصرین و مقتدائے متاخرین ہونا مسلم ہے۔ یعنی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ مقبول معاصرین تھے اور مقتدائے متاخرین تھے۔ کتب حدیث میں ان کی کتاب بے شک نہایت چیدہ و انتخاب، نہایت چیدہ یعنی نہایت ہی چنی ہوئی، نہایت منتخب، یعنی جس کو باقی کتابوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی یعنی مقدمہ بخاری کے لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے، جس کے تعلیق و متابعات و شواہد کو چھوڑ کر اصول مسانید پر نظر کیجئے تو ان میں گنجائش کلام تقریباً شاید ایسی ہی ملے جیسے مسائل ثابتہ امام اعظم میں۔ تو بخاری شریف سے یعنی تین چیزیں مستثنیٰ کی، ایک تو تعلیقات بخاری، دوسرا ہے متابعات، اور تیسرے ہیں شواہد، یعنی آپ نے ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے لیے جو شواہد پیش کیے،
یا جو تعلیقات پیش کی، یعنی تعلیق میں چونکہ سند نہیں ہوتی تو پھر اس کا ایک مستقل قانون ہے صحیح بخاری میں کہ اس کو صیغہ تمریض سے ذکر کیا ہے یا قالا سے ذکر کیا ہے، وہ ایک مستقل بحث ہے۔ اس واسطے پھر اس کو سائیڈ پہ کر کے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ان کو چھوڑ کے متابعات کو بھی، جس کو ذکر کرتے ہیں تابعہ فلان سے، متابعات کو بھی اور شواہد اور تعلیقات کو سائیڈ پہ کر کے باقی جو کچھ صحیح بخاری میں ہے اس میں گنجائش کلام تقریباً، یعنی یہ جو رجال بخاری میں سے بعض پر اعتراض ہے اور ان پر کلام کیا گیا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا جو فتح الباری کے مقدمہ میں وہ تعداد ذکر ہے۔ تقریباً گنجائش کلام تقریباً شاید ایسی ہی ملے جیسے مسائل ثابتہ امام اعظم میں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مستنبت جو مسائل ہیں وہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فائنل کردہ جو سندیں ہیں، یہ یعنی اپنے اپنے فیلڈ میں یہ ایک جیسا تقریباً کام ہے کہ یہاں گنجائش کلام ہی نہ ملے تقریباً۔ تو یہ ذکر کر دیا ایک تقابل میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو کردار ہے وہ مسائل ثابتہ میں ہے جو آپ نے قرآن و سنت سے اخذ کی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میدان میں بہت پیچھے ہیں، اور یہ جو ادھر ہے نقد رجال کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہے اور اس کام کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ یہ جو چھاپا ہے رضا فاؤنڈیشن کا، اس میں یعنی جو غلطیاں ہیں یہاں بھی غلطی ہے، لکھا ہوا ہے مسائل ثانیہ امام اعظم، تو میرے خیال میں یہ ہے مسائل ثابتہ امام اعظم، یعنی مسائل ثانیہ کا تو کوئی مطلب نہیں بنتا، مسائل ثابتہ امام اعظم۔ اچھا جی، اور یہ بھی بحمد اللہ حنفیہ و شاگردان ابو حنیفہ و شاگردان شاگرد ابو حنیفہ، یعنی اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی امام صاحب کا ہی فیضان ہے، امام بخاری بھی بالواسطہ امام اعظم ابو حنیفہ کے گلشن کی ہی نرسری ہیں، کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یعنی امام بخاری بھی بحمد اللہ حنفیہ و شاگردان ابو حنیفہ و شاگردان شاگرد ابو حنیفہ، یعنی کچھ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور کچھ وہ جو شاگردوں کے شاگرد ہیں، آگے پھر ذکر کر کے پھر جملہ پورا کرتے ہیں، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں، یحییٰ بن سعید ہیں، فضیل بن یاز ہیں، اور امام وکیع ہیں، امام لیث بن سعد ہیں، معلّہ بن منصور ہیں، یحییٰ بن معین ہیں، وغیرہم ائمہ دین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا فیض تھا کہ امام بخاری نے ان کے شاگردوں سے علم حاصل کیا اور ان کے قدم پر قدم رکھا، اور خود امام بخاری کے استاذ اجل امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، یعنی امام بخاری کے استاذ کون؟ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، وہ امام محمد کے شاگرد ہیں، اور وہ امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں، اور وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یعنی اتنا اوپر ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہ آپ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام ابو یوسف کے شاگرد امام محمد، اگرچہ وہ ڈائریکٹ امام صاحب کی بھی شاگرد ہیں،
پھر امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی، اور امام شافعی کے شاگرد ہیں پھر امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں امام بخاری۔ تو یہ درجہ امامت ہے، یعنی امام اعظم کو امام اعظم کہنا یہ بلا وجہ نہیں، یعنی اتنا اونچا درجہ ہے آپ کا کہ جو لوگ امام بخاری کی فضا میں گم ہیں انہیں کچھ اوپر دیکھنا چاہیے کہ امام بخاری سے اوپر جہان ہے امام احمد بن حنبل والا، اور ان سے اوپر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والا، اور ان سے اوپر امام محمد، اور ان سے اوپر امام ابو یوسف، اور پھر جا کے امام اعظم ابو حنیفہ کا جہان علم و تحقیق ہے۔ اور اس میں جو پہلے نام لیے یعنی کچھ شاگرد اور کچھ شاگردوں کے شاگرد، اور اس کے آگے جو یعنی امام بخاری جو ہیں چونکہ صرف امام احمد بن حنبل کے شاگرد نہیں اور بھی کئی شیوخ سے پڑھا، تو اس طرح یعنی یہ ایک بنا ہوا ہے پورا نقشہ، شاید آپ کے پاس ہو، کہ جو اوپر امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لکھا ہوا ہے اور نیچے سارے علوم فنون کے جو امام ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کا امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ تعلق۔ یہ جو میرا مقالہ چھپا تھا امام اعظم بحیثیت بانی فقہ، جو اس کا پہلا ایڈیشن ہے، اس کے آخری صفحے پر وہ نقشہ دیا ہوا ہے، اور پھر ساتھ ہر امام کی تاریخ وفات لکھی ہوئی ہے کہ اتنی صدیوں بعد وہ امام صاحب کے شعبے سے سلسلے سے منسلک ہوئے۔ اچھا جی، تو کم از کم اتنا آپ ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ امام ابو حنیفہ، پھر امام ابو یوسف، پھر امام محمد، اور پھر امام شافعی، اور پھر امام احمد بن حنبل، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہم۔ اب یہ جو مسائل ثابتہ امام اعظم ہیں ان کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مگر یہ کار اہم ایسا نہ تھا کہ امام بخاری اس میں ہمہ تن مستغرق ہو کر دوسرے کار اجل و کار اعظم یعنی فقاہت و اجتہاد کی بھی فرصت پاتے۔ یعنی یہ جو اسناد والا کام تھا، تنقیح والا کام تھا، حفظ حدیث والا کام تھا، یہ کام اتنا آسان اور چھوٹا نہیں تھا کہ اس کو بھی کرتے اور پھر فقاہت اور اجتہاد کی بھی فرصت پاتے، مگر یہ کار اہم، یعنی یہ کار اہم سے مراد ہے امام بخاری کا جو کام ہے، یعنی حفظ حدیث اور نقد رجال، تنقیح وغیرہ، کہ امام بخاری اس میں ہمہ تن مستغرق ہو کر دوسرے کار اجل و اعظم یعنی فقاہت و اجتہاد کی بھی فرصت پاتے۔ اللہ عز و جل نے انہیں خدمت الفاظ کریمہ کے لیے بنایا تھا، خدمت معنی ائمہ مجتہدین خصوصاً امام الائمہ ابو حنیفہ کا حصہ تھا۔ یعنی اس طرح درجات کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ بہت اہم کام ہے، لیکن اسے کمال طریقے سے کرنے کا یہ تقاضا تھا کہ سارا اسی کو وقت دیا جائے، اور انہوں نے وقت دیا۔ اور دوسری طرف یہ نہیں کہ ان میں صلاحیت اجتہاد کی نہیں تھی، ان کے پاس فرصت نہیں تھی کہ وہ فقاہت اور اجتہاد کے لیے وقت نکال پاتے امام بخاری۔ تو انہوں نے بھی بڑی خدمت کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اللہ نے انہیں الفاظ کریمہ کے لیے بنایا، یعنی الفاظ حدیث ٹیکسٹ متن جو ہے اس کی خدمت کے لیے، خدمت معانی ائمہ مجتہدین خصوصاً امام الائمہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ تھا۔ محدث و مجتہد کی نسبت عطار و طبیب کی مثل ہے۔ عطار سے مراد یہاں یہ جو جڑی بوٹیاں رکھنے والا پنساری ہے وہ مراد ہے، کہ جس کے پاس
جڑی بوٹی تو ہر قسم کی ملتی ہے، مگر یہ اسے پتہ نہیں کہ کس جڑی بوٹی کو کس کے ساتھ مکس کریں تو کون سی دوائی بنتی ہے، کس مرض کا علاج ہوتا ہے، پھر اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، وقت کیا ہے، یہ اسے معلوم نہیں، لیکن سٹور اس کا بھرا ہوا ہے جڑی بوٹیوں کے ساتھ۔ اچھا جی، لیکن دوسری طرف طبیب ہے، طبیب کے پاس اگرچہ سٹور وہ جڑی بوٹیوں کا نہ ہو، لیکن اس کو طب آتی ہے کہ خواص کیا ہیں ریڑھ کے اور جو کے اور جو ہے وہ برگ آملہ کے، یہ اسے ساری مہارت ہے، اور پھر یہ علاج شناخت کیسے ہوگی کہ بندے کو تشخیص کے علاج مرض کون سا ہے اور پھر علاج کا طریقہ کیا، یہ سب طبیب کو آتا ہے۔ عطار دوا شناس ہے، اس کی دکان عمدہ دواؤں سے مالا مال ہے، یعنی بالخصوص جڑی بوٹیاں، مگر تشخیص مرض و معرفت علاج و طریقے استعمال طبیب کا کام ہے۔ یعنی یہ دو پر ہیں پرواز کے۔ عطار اگر طبیب حاذق کے مدارک عالیہ تک نہ پہنچے تو معذور ہے، یعنی پنساری پر کوئی یہ تنقید نہیں کہ تم اچھے پنساری ہو کہ تمہیں تو طریقہ استعمال نہیں آتا، یہ اس پہ تنقید نہیں کی جا